دین سے دور ہو گئے میرے پیارے ساتھی. ہم ذلیل کیوں نہ ہوں گے؟ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن، ایک مصطفیٰ کا فرمان. میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. آج امت ان دونوں سے دور ہوگی. گمراہ کیوں نہیں ہوگی؟ ذلیل کیوں نہیں ہوگی؟ رسوا کیوں نہیں ہوگی؟ اگر ہماری قوم کی ایک بیٹی بھی اگر مرتد ہوئی تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے، یہ ماتم کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ اسلام کی نعمت کو چھوڑ کر کے ہماری قوم کی بیٹی کسی اور کی آغوش میں چلی گئی؟ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے کہ نبیوں نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ جیسے تو نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے ہمارے بچوں کو بھی ایمان سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. پروردگار جس طریقے سے تو نے مجھے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچانا، میرے بچوں کو بھی توحید پر قائم رکھنا، میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو چٹھی لکھی، خط لکھا، اور اس خط میں لکھا اے ابو عبیدہ کننا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ذلیل قوم تھے، دنیا میں ہماری کوئی ویلو نہیں تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ، ہم دین کو چھوڑ کر کے جہاں بھی عزت تلاش کریں گے أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ دوبارہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے عزت تلاش کی دنیا کے چکروں میں پڑھ کر کے، اور دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں پڑھ کے، اور دنیا کی اندھی تقلید میں پڑھ کر کے آج ہم برباد ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے. مگر قرآن نے ایک ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا. اللہ نے صرف اتحاد کی ہوائی دعوت نہیں دی ہے، اللہ نے اتحاد کا طریقہ بھی بتایا. اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کر کے تھام لو. اچھا رسی پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اگر ہم کوئی رسی پکڑتے ہیں تو رسی کا ایک سرا ہم پکڑ رہے ہیں، دوسرا سرا تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، یعنی تمہیں دین کے اندر وہ رسی پکڑنا ہے جو اوپر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. زمین والے کیا کہتے ہیں، انسان کی عقل کیا کہتی ہے، انسان کی لاجک کیا کہتی ہے، دین اس کا نام نہیں ہے. دین اس کا نام ہے جو آسمان سے آیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے. دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، دین نام ہے قال اللہ اور قال رسول کا. شادیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ مڈل کلاس اور غریب پریوار کی لڑکیوں کی شادی ان کے باپ کے لیے کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے میرے بھائی. اور جب یہ غریب گھروں کی لڑکیاں جن کی عمریں نکل رہی ہیں، جب ان کو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ٹریپ بچھا کر کے اور جال بچھا کر کے محبت اور پیار کے جھانسے میں پھنسایا جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس جال میں پھنس جاتی ہے. واللہ اگر ہم نے اپنی شادی بیاہ کے سسٹم کو نہیں سدھارا اور اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق آسان نہ کیا میرے بھائیوں، تو نہ ارتداد کی یہ لہر رکے گی، نہ زناکاری اور بدکاری کے یہ راستے رکے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے کہ نکاح ہی انسان کی شرمگاہ کی شہوت کو روکنے کا راستہ ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں، جب تم شادی کی طاقت اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، شادی کا خرچ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تو تم جلدی سے نکاح کر لو. برائی میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ کرنے والا وہ بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نفس کو اپنا مفتی مت بناؤ، اپنے دل کو اپنا مفتی مت بناؤ، اپنی خواہشات کے مطابق فتویٰ مت طلب کرو، علماء سے پوچھو اور جو حق بات ہے اس کو قبول کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے علماء سے سوال کرو. ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سفر میں جا رہے تھے، ایک صحابی کے سر میں پتھر سے چوٹ لگی، بڑا سا زخم ہو گیا. صحابی نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں ناپاک ہو گیا ہوں، رات میں نائٹ فال ہو گیا ہے، اب میں غسل نہیں کر سکتا کیونکہ سر پہ بڑی خطرناک چوٹ لگی ہے، تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں، آپ تیمم نہیں کر سکتے. جب پانی موجود ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے. صحابی نے اسی حالت میں غسل کیا، سر پہ بڑا زخم لگا تھا، زخم کے راستے پانی چلا گیا، انتقال ہو گیا صحابی کا. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت سنا رہا ہوں، صحابی کا انتقال ہو گیا. جب یہ صحابہ کرام مدینہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی تو اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں کہا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا.